علیہ وسلم۔ کون کہتا ہے مر گئی نکہت، کون کہتا ہے مر گئی نکہت، بلکہ خود اپنے گھر گئی نکہت، بلکہ خود اپنے گھر گئی نکہت۔ کون کہتا ہے مر گئی نکہت، بلکہ خود اپنے گھر گئی نکہت۔ لوگ کرتے ہیں یاد آج اس کو، لوگ کرتے ہیں یاد آج اس کو، وہ تو خدمت سے پا گئی جنت، وہ تو خدمت سے پا گئی جنت۔ بہت اچھے ماحول میں بڑا خوبصورت تعزیتی جلسہ آپ لوگوں نے سنا ہے اور سننے کا حق ادا کر دیا ہے۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کی طرف سے مرحومہ کی بال بال مغفرت فرمائے، چھپے چھپے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما کر اللہ ان کے درجے کو بلند فرمائے۔ انہوں نے جو اپنی نشانی چھوڑی ہے، ان کے بارے میں جو وصیت ہے، اس وصیت کے مطابق اس کے بچے کو اللہ عالم دین محدث کبیر بنا کر ان کے دل کی مراد پوری فرمائے۔ آپ لوگ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ مرنے والوں کو ایک دن یاد کریں گے، زندگی بھر بھول جائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ذرا دھیان رکھیے گا، ناظرین جلسہ کا جب یہ حال ہے تو سامعین کا کیا حال ہوگا۔ سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ جلسہ بالکل آپ کا بائی پاس جا رہا ہے، آپ لوگ بھی تھک گئے ہیں، سنانے والے بھی پک گئے ہیں، آپ اس طرح بیٹھ گئے ہیں ایسا لگتا ہے مقدمہ ہار کر کے بیٹھ گئے۔ جلدی سے آپ کو ڈگری دلا دیتا ہوں۔ سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ میرا پہلا سوال ہے، مرد سے زیادہ عورت کی قربانی ہے وہ کیسے؟ مرد سے زیادہ عورت کا احسان ہے وہ کیسے؟ عورت کا گھر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے تو کون سا گھر ہوتا ہے؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے۔ چوتھا سوال ہے، دنیا کا سب سے عجیب رشتہ کون سا ہوتا ہے؟ عجیب رشتہ، سب سے عجوبہ رشتہ، خوبصورت رشتہ کون سا رشتہ ہوتا ہے؟ بغیر گردن کٹائے ہوئے کون سی عورت شہید ہو جاتی ہے، شہادت کا رتبہ حاصل کر لیتی ہے؟ بغیر حساب کے جنت میں جانے والی کون سی عورت ہے؟ جنت میں پہلے مرد جائے گا یا عورت جائے گی؟ سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ لاٹھی سے خبر لیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے دانا پانی سب بند ہو جائے گا۔ دھیان سے سنیے، بغل ہی میں بیٹھی ہوئی ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا سوال تھا، مرد سے زیادہ قربانی عورت کی ہے۔ مرد شادی کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، خاندان کے ساتھ رہتا ہے۔ عورت کی شادی ہوتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے، خاندان کو چھوڑ دیتی ہے، شوہر کے گھر پر قربان ہو جاتی ہے۔ ماں باپ، شوہر سے بڑھ کر کے بیوی کی قربانی ہوتی ہے۔ مرد سے زیادہ احسان عورت کا ہے۔ کیسے؟ ایک عورت چار چار احسان کرتی ہے، کھانا پکاتی ہے۔ کھانا پکانا آسان نہیں ہے، ایک دن پکا کر کے دکھائیے، ناک سے دھواں پاس ہوگا، ناک سے مرچی پاس ہوگی، باپ سے بھیٹ ہو جائے گی، پسینہ چھوٹ جائے گا۔ وہ محبت میں کھانا پکاتی ہے، پہلا احسان۔ دوسرا احسان، گھر چھوڑ کر کے شوہر چلا جاتا ہے، وہ گھر کی بھی حفاظت کرتی ہے، بچے کی بھی حفاظت کرتی ہے، دوسرا احسان۔ تیسرا احسان، بچہ پخانہ کرے وہ اس کو دھوتی ہے، اور ایک ہی کپڑا ہو، سردی کی رات ہو تو کچے میں سو جاتی ہے، بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے، عورت کا تیسرا احسان۔ چوتھا احسان، وہ پخانے کے کپڑے کو بھی دھوتی ہے، شوہر کے کپڑے کو بھی دھوتی ہے، بچے کے پیشاب پخانے کے کپڑے کو بھی دھوتی ہے۔ عورت کا چوتھا احسان۔ ایک عورت چار احسان کرتی ہے، مرد سے زیادہ عورت احسان کرتی ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس سے زیادہ خوبصورت کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ کیسے؟ کہ شادی سے پہلے لڑکی کو مرد سے کوئی تعلق نہیں، مرد کو لڑکی سے کوئی تعلق نہیں، جیسے ہی شادی ہو گئی سب چیز میں شریک ہو گئے،
آبرو میں شریک ہو گئے، دولت میں شریک ہو گئے، غم اور خوشی میں شریک ہو گئے۔ سب سے عجیب رشتہ۔ اور عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، وہ باپ کے گھر میں پیدا ہوتی ہے، شوہر کے گھر میں زندگی گزارتی ہے، بیٹے کے گھر میں وفات کر جاتی ہے۔ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ عورت کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں، گردن کٹائے بغیر عورت کو شہادت کا رتبہ مل جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش کا وقت تھا، ایسی تکلیف ہوئی، ایسا لگتا ہے کہ 100 تلوار ایک بار پڑی ہے اور آدمی زندہ ہے۔ اس تکلیف میں عورت مر گئی بغیر گردن کٹائے ہوئے، اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ عورت جنتی کیسے ہوتی ہے؟ انتقال کر گئی، شوہر آنسو بہا رہا ہے، بیوی انتقال کر گئی، شوہر آنسو بہا رہا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ شوہر خوش ہے، اس کے موت پر شوہر کو غم ہو رہا ہے۔ یہ عورت بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ آخری سوال آپ سے تھا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ انشاءاللہ بیوی پر ستم نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ پھر یہاں پھنسے، دھیان رکھ، ہاتھ اٹھائیے گا، کہاں ہاتھ اٹھانا ہے کہاں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ آخری سوال تھا کہ مرد پہلے جنت میں جائے گا یا عورت پہلے جنت میں جائے گی؟ تو حدیث میں لکھا ہے کہ مرد سے پہلے عورت جنت میں جائے گی۔ کہا کہ وہ کیسے؟ اس لیے کہ اس کو مرد کے لیے سنورنا ہے، غسل کر کے کپڑا بدل کر کے اپنے مرد کے لیے تیار ہونا ہے، اس لیے مرد بعد میں جنت میں جائے گا، پہلے بیوی جنت میں جائے گی۔ انشاءاللہ بیوی کو زیادہ رلائیں گے ہنسائیں گے کم، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، کون مقبول ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، کون مقبول ہے۔ بہت خوبصورت پیغام تیزی کے ساتھ لا رہا ہوں، دل خوش کر دیا آپ نے، میزبانی کا حق ادا کر دیا۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ پوری بستی کو اور جلسہ میں سننے والے تمام بستی کے لوگوں کو قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، موت جس وقت آتی ہے اس وقت انسان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ بہت خطرناک حالت ہوتی ہے۔ 100 تلوار اگر پڑے آدمی زندہ رہے کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ جس طرح سنٹھی سے ہم پٹوا نکالتے ہیں اسی طرح روح پورے جسم سے نکالی جاتی ہے۔ کیسے نکلتی؟ وہ عجیب وقت ہوتا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس منظر کو سامنے رکھیے، پیغام ذرا سنیے۔ جب اس وقت روح نکلتی ہے آدمی تڑپتا ہے، 1 دن ہو گیا روح نہیں نکلی، 2 دن ہو گیا روح نہیں نکلی، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت گناہ فرمان آدمی تھا اس لیے روح نہیں نکل رہی ہے۔ غلط ہے۔ جو آدمی طاقتور ہوتا ہے اس کی روح دیر سے نکلتی ہے، جو کمزور آدمی ہوتا ہے اس کی روح جلدی نکل جاتی۔ دوسری بات یاد رکھیے، لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت شیطان پیشاب پلاتا ہے، غلط بات ہے، شیطان پیشاب وشاب نہیں پلاتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ روح نہیں نکل رہی ہے، ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، غلط ہے۔ جس وقت روح نکلے اس وقت مرنے والے کو اپنے حال پر چھوڑ دیجئے، صرف اپنی زبان سے آپ کلمہ پڑھتے رہیے، وہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ بیوی کو سامنے لا کر کے رکھ دیتے ہیں، بچے کو سامنے لا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ بیوی کو کس پر چھوڑ کر کے جا رہے ہو، بچے کو کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہو، ذرا ہم سے بات تو کرو، آنکھیں کو کھولو۔ ارے اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے دو۔ یہ تو دنیا داری کے چکر میں خدا کو بھولا بیٹھا تھا، اب خدا سے ملنے کا وقت ہے۔ یہ 1000 بکھیڑے سامنے کیوں لاتے ہو؟ اگر پوچھنا ہی ہے تو یہ پوچھو کہ کسی کی امانت تو تمہارے پاس نہیں ہے، کسی کا پیسہ تم تو پاتے نہیں ہو، دوسرا تمہارے یہاں پیسہ تو نہیں پا رہا ہے۔ پوچھنا ہے تو یہ پوچھئے، دنیا کا بکھیڑا مرنے والے کے سامنے مت لائیے۔